سورہ انعام کی آیت نمبر 75 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اسی طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو عجائبات آسمانوں اور زمینوں کے، اور تاکہ ان کو یقین آ جاوے۔ گزشتہ آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ آزر کے ساتھ مکالمہ ذکر ہوا ہے، جس میں انہوں نے اپنے باپ سے یہ فرمایا کہ یہ جو بت ہیں یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ خدا تو وہ ذات ہے جو اس پورے کارخانہ عالم کو بنانے والی ہے، تو یہ بت تو تم نے خود بنائے ہیں، جو تم نے اپنے ہاتھ سے چیز تراشی ہے وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ چلتا ہے، نہ وہ پکڑ سکتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی طاقت، کچھ بھی تو نہیں ہے، تو آخر کس بنیاد پر تم اس کو خدا بناتے ہو؟ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا اور اپنی صفات کا کامل درجے کا یقین عطا فرماتے ہیں، کیونکہ انہوں نے قوموں کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے۔ جیسے آج کل کی مثال میں اگر اس کو سمجھیں تو پورے ملک میں بجلی سپلائی کرنے کے لیے، یعنی اتنا کرنٹ پہنچانے کے لیے جس سے پورے ملک کے لوگوں کے بلب جل جائیں اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ چلتی رہیں بجلی سے، تو اس کے لیے جتنی بجلی ہر گھر میں پہنچتی ہے صرف اتنی بجلی پیدا کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ جو اس کا مرکز ہوگا بنیادی، وہاں بے پناہ بجلی تیار ہوگی، وہاں سے پھر وہ پوری آگے پورے ملک میں، پوری علاقے میں منتقل ہو جائے گی، حتیٰ کہ آخر میں پہنچتے پہنچتے اتنی ہوگی کہ وہ کفایت کرنے والی ہوگی۔ تو مثال بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں ایمان اور یقین، اللہ کی معرفت، اللہ پر ایمان اور اس کی ذات عالی پر یقین کے مصدر ہوتے ہیں، یعنی بنیادی سورس ہوتے ہیں جہاں سے یہ یقین پھوٹتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا یقین بہت بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت اعلیٰ پیمانے پر ہوتا ہے، اور پھر اس یقین کو اعلیٰ پیمانے پر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مشاہدات بھی کرواتے ہیں۔ ویسے تو انبیاء علیہ السلام کا یقین ان کے اندر ہی، دل کے اندر ہی سے اللہ کی ذات پر ان کا یقین ہوتا ہے، وہ کسی داخلی دلیل کے یا خارجی دلیل اور خارجی مشاہدے کے محتاج نہیں ہوتے۔ خارجی مشاہدہ تو ہوتا ہے اس کے لیے جس کو شک ہوتا ہے، یعنی ایمان لانے کے لیے۔ اسی لیے قومیں انبیاء علیہ السلام سے معجزہ کا مطالبہ کرتی تھی، اچھا اگر آپ اللہ کے خدا ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو آپ کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی دلیل دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ۔ پھر کوئی مانتا تھا، کوئی نہیں مانتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل مانگ کر ایمان لانا، یہ تو دلیل پر ایمان لانا ہے۔ اس لیے جتنے لوگوں نے دلیلیں مانگی ہیں ان میں سے سارے لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو ایمان تو اصل میں نبی کی
ذات پر اعتماد کا نام ہوتا ہے. یعنی نبی یہ اعلان کرتا ہے آ کر کہ لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں تمہارے اندر ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، میں نے ایک تجربہ ہے تمہارا میرے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا ہے، میری زندگی تمہارے اندر گزری ہے، کبھی بھی تم مجھے بتاؤ کہ میں نے جھوٹ بولا ہو. دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اگر کبھی میں نے جھوٹ بولا ہے تو بتاؤ، کبھی کوئی خیانت کی ہے تو بتاؤ، کبھی کوئی بھی ایسا کام کہ جس کی وجہ سے تم میرے کردار پر سوالیہ نشان لگا سکتے ہو تو بتاؤ. لیکن کبھی بھی کسی قوم نے نبی کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہیں لگا سکی. پھر وہ کہتے ہیں اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر اب میری بات مانو. اس لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران پر جب کھڑے ہوئے تو آپ نے قوم سے یہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں آج ہی ختم کر دے گا، بس آنے والا ہے تمہارے اوپر، تو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا امکان تو نہیں ہے کہ ایسا ہو، کیونکہ کوئی یہاں سے ہمارا دشمن نہیں ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی دشمن آتا تو اتنی قریب وہ پہنچ جائے اور ہمیں ابھی تک خبر ہی نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ ان لوگوں کے ہاں اگرچہ وہ لوگ سادہ تھے اس زمانے میں، لیکن اتنے بے خبر اور للو نہیں ہوتے تھے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس انفارمیشن کا زمانہ ہے، ہم دور دراز کی معلومات، سمندر کی تہوں کی باتیں اور فضاؤں کی باتیں اور خلاؤں کی باتیں ہمارے پاس ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرانے لوگ تو بیچارے ڈارک ایجز میں رہتے تھے، اندھیروں کے زمانے میں رہتے تھے، ان کو پاس تو کوئی چیزیں زیادہ تھی نہیں، نہ سمجھ تھی، نہ بوجھ تھی، نہ علم تھا، نہ معلومات تھی. لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے وہ لوگ اگر دیکھا جائے مجموعی طور سے تو ہم سے زیادہ سمجھدار تھے. بہت سارے واقعات خیر اس کے. تو ان لوگوں کے یہاں انفارمیشن کا ایک پورا سیٹ اپ ہوتا تھا، نظام ہوتا تھا. ان کے جو چرواہے ہوتے تھے وہ دور دور تک بکریاں چرا رہے ہوتے تھے. یہ ایک ذریعہ تھا ان کا معلومات کا. پھر ان کے لوگ پہاڑ پر چڑھتے تھے، دور سے دیکھ کر جو ہے وہ پتہ لگا لیتے تھے کہ یہ کوئی اتنا بڑا گرد جو اڑ رہی ہے یہاں تو یہ کوئی بات ہے، اس لیے ان کو خبر ہو جاتی تھی. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ ایسا امکان تو بظاہر نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو مانیں گے. یعنی آپ کی ہر بات ماننے کے لیے ہم تیار ہیں، کیونکہ آپ سچے ہیں. ما وجدنا کا الا صادقا. تو جب سچا ہے تو سچا جب کوئی بات بتاتا ہے تو بات ماننی پڑتی ہے. جب انسان کسی کو سچا مانے، اس کی زندگی میں جھوٹ کوئی نہیں ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، پھر کہ نہیں یہ بات ہم نہیں مانتے، تو بھائی اب سچ مان لیا تو پھر یہ ماننا پڑے گا تمہیں. اس لیے اس کے بعد جو انکار کرتا ہے وہ ہٹ دھرم ہوتا ہے. یعنی ہٹ دھرمی ہے کہ نبی کی ذات کو تو مانتا ہوں لیکن اس کی بات کو میں نہیں مانتا، تو یہ ہٹ دھرمی ہے. یہ ایسی جیسے آدمی کہے کہ میں یہ سامنے روشنی تو ہے لیکن سورج نہیں نکلا ہوا، روشنی مانتا ہوں، دیکھتا ہوں، جانتا ہوں، لیکن سورج نہیں نکلا ہوا. تو اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں ایمان تو نبی کی ذات پر اعتماد کا نام ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کی دعوت اس راستے سے دیتے ہیں، اور مشاہدات یا معجزات جو قوموں کو دکھائے جاتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں. یا تو اس وجہ سے کہ چلو کچھ لوگوں کو ایمان مل جائے گا، یا اس وجہ سے کہ لوگوں پر اتمام حجت ہو جاتا ہے. کوئی قوم اتنی سرکش ہے کہ وہ مان کے نہیں دے رہی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. تو اس کے لیے معجزے کو بطور اتمام حجت کے استعمال کیا جاتا ہے. معجزہ آیا، اس کا انہوں نے انکار کیا، بالخصوص من مانا معجزہ جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ ان کی بساط کو لپیٹ دیتے ہیں، ان پر عذاب آ جاتا ہے. اور ایک یہ تو دونوں ہو گئے ایمان لانے کے لیے، یا پھر غیر مسلموں کو، کافروں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا جی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو کوئی دلیل تو دو. تو فرمایا بتاؤ کیا چاہیے. کہنے لگے اچھا یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا، اب دیکھیں کیسا الٹا مطالبہ ہے. جو سامنے پہاڑ ہے یہ پھٹے، ٹھیک ہے جی پھٹ گیا، پھر اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے. حالانکہ اب جو ہے وہ حماقت ایک طرح سے کہ بھئی جانور جو ہے وہ تو جانور سے پیدا ہوتا ہے. یہ تو چلو ہو سکتا ہے تم کہو
کہ جو اونٹنی ہے فی الحال اس کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے، تو یہ ابھی حاملہ ہو جائے، ابھی بچہ جن دے، چلو یہ پھر بھی کسی درجے میں معقول بات ہے۔ لیکن ان کا مطالبہ دیکھیے کہ ایسا نرالا ہے کہ پہاڑ پھٹے اور پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلے۔ اچھا جی، نکل آئی، پھر کیا ہو؟ پھر وہ اونٹنی آتے ہی بچہ جنے، آتے ہی تو صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو سامنے جو ہے وہ پہاڑ پھٹا، اس کے اندر سے اونٹنی نکلی اور اس نے آتے ہی بچہ جنم دیا۔ جو اللہ تو قادر ہے، جو اللہ ایک پانی کے ذرے کو، قطرے کو اونٹنی بنا سکتا ہے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نہیں نکال سکتا؟ بالکل نکال سکتا۔ اور جو اللہ جو ہے وہ 9 ماہ یا 10 ماہ یا سال جتنا بھی اس کا وقت ہے، اتنے دورانیے میں اونٹنی کا بچہ پیدا کر سکتا ہے، تو کیا وہ 1 منٹ میں نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے، کروڑوں بچے پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے من مانا معجزہ مانگ لیا، پھر اس کی بھی جو ہے وہ انکار کر دیا، تو اللہ کے ان پر عذاب آ گیا۔ تو قوموں کے لیے تو عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بعض دفعہ اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ وہ کس لیے؟ ان کا ایمان بڑھانے کے لیے، ان کو اطمینان دلانے کے لیے، ان کو جو ہے تسلی ہو جاتی ہے، مزید شرح صدر ہو جاتا ہے کہ ہاں جس بات کو ہم نے مانا ہے غیب سے، ایمان بالغیب کے طریقے پہ جس بات کو مانا ہے اس کا مشاہدہ بھی ہو گیا، وہ ایسا ہی ہے۔ تو اس سے مزید ایک تسلی ہو جاتی ہے انسان کو۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام ہی کا اللہ تعالیٰ سے درخواست موجود ہے قرآن پاک میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، فرمایا کہ یا اللہ مجھے آپ دکھائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، کیسے؟ فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا ابراہیم اس پر آپ کا ایمان نہیں ہے؟ فرمایا بھلا کیوں نہیں ہے؟ ایمان تو نبی کا پیدائشی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نبی جو ہے بعد میں ایمان لاتے ہیں، ان کے اندر سے ایمان پھوٹتا ہے۔ تو فرمایا پھر کیا وجہ ہے؟ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، فرمایا کہ میرا دل میں اطمینان ہو جائے۔ تو اطمینان کا درجہ ایمان کے بعد ہے، پہلے ایمان بالغیب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اس کو اطمینان میں بدل دیتے ہیں کچھ نشانیاں دکھا کر۔ تو فرمایا پھر آگے لمبا قصہ ہے کہ 4 پرندے پکڑو، ان کو ذبح کر دو، ان کے گوشت، بوٹی، تکا سب برابر کر دو، اور پھر 4 پہاڑوں پر رکھ دو ان کو۔ چاروں کے نام پہلے سے انہوں نے طے کر لیے تھے، اور ان کو بلانے کے لیے آواز بھی بنا لی تھی کہ اس پرندے کو اس آواز سے، اس کو اس آواز سے، اس کو اس آواز سے۔ تو پھر ایسے جب رکھ دیا تو فرمایا کہ اب ان کو بلاؤ۔ جب جس پرندے کا نام لیا اس پہاڑ سے جو ہے گوشت اٹھنا شروع ہوا، پھر اس سے اٹھنا شروع ہوا، پھر اس سے جہاں جہاں اس کے ذرات اور اجزاء تھے وہ سارے اڑتے آ کر اکٹھے ہوئے۔ اکٹھے ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے وہ پرندہ زندہ ہوا اور دوڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس درخواست میں جو اللہ تعالیٰ سے کی تھی، اس میں یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے، بلکہ یہ مانگا ہے کہ مجھے مردوں کی زندہ ہونے کی کیفیت پتہ چل، پروسیس پتہ چل جائے۔ یہ تو مجھے پتہ ہوگا، یعنی قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان قبروں سے نکلیں گے، ایسے نکلیں گے جیسے ساون کے موسم میں کھمبیاں نکلتی ہیں، جیسے زمین سے ایک دم نکل آتی ہیں، کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا ان کے لیے، ایسے نکلیں گے زمین سے، اس میں سے زمین سے۔ تو فرمایا یہ تو مجھے پتہ ہے، لیکن میں ذرا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس یہ درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جیسے اللہ نے مشاہدہ کرایا، ایسے اللہ اس امت محمدیہ کے افراد کو بھی مشاہدے کرواتے رہتے ہیں، مختلف موقعوں پر اپنی قدرت دکھاتے ہیں، جس سے انسان بالکل سمجھ لیتا ہے کہ یہ کام اللہ کا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اطمینان میں بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہم نے زمین و آسمان کے عجائبات دکھائے۔ کس لیے دکھائے؟ لیکون من الموقنین، تاکہ ان کا اللہ کی ذات پر یقین بڑھ جائے، یقین بڑھ جائے، جو پہلے تھے وہ اس میں اور اضافہ ہو جائے اور ترقی ہو جائے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ اس کی کیفیات میں ترقی ہوتی رہتی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جتنا اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان انسان کو بڑھتی چلی جاتی ہے، اسی قدر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔
تو انبیاء علیہ السلام کا ایمان بھی بڑھتا رہتا ہے، بنیادی طور سے وہ کامل ایمان والے ہوتے ہیں، لیکن آگے تو پھر درجات تو بڑھتے ہی چلے جاتے. تو ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا ہم نے عجائبات عالم دکھائے. اب کیا کیا دکھایا اس میں اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں. ایک دو مثالیں تو اس کی تذکرہ کر دی، لیکن بہرحال ایسی چیزیں دکھائی جن سے ان کا یقین اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر اور بڑھتے ہی چلا گیا. اب یہاں سے ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے انداز اپنے ہوتے ہیں. جیسے مثال دی جاتی ہے کہ ایک درخت ہے، اس کو 4-5 لوگ دیکھ رہے ہیں، خوبصورت سا درخت ہے، شیشم کا، ٹالی جسے کہتے ہیں پنجابی میں. تو اس کو ایک بڑھئی دیکھ رہا ہے، نجار، کارپینٹر. وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کی نظر کیا ہے؟ وہ اس نظر سے دیکھتا ہے کہ اگر اس درخت کو کاٹا جائے، اس میں سے پھٹے نکالے جائیں تو اس کے اندر سے کتنا فرنیچر اور کیسا مال نکل سکتا ہے. یہ اس کی مطمع نظر ہے، بس اس کی نظر یہاں تک جائے گی. اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک شاعر ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے جناب پتہ نہیں کیا کیا اس کی حسن اور فلاں یہ چیزیں اس میں سے اس کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کی نظر یہ ہے. اور پھر اسی طریقے سے ایک زمیندار ہے، کسان ہے، تو وہ اور نظر سے دیکھے گا، وہ اس نظر سے دیکھے گا کہ اس درخت کے سائے میں کتنی بھینسیں باندھ سکتا ہوں، یا کتنا چارہ اس میں سے نکل سکتا ہے جو میں اپنے جانوروں کو کھلا سکتا ہوں. تو اس نظر سے دیکھے گا. درخت ایک ہی ہے. جبکہ اگر کوئی آدمی وہاں اللہ کو پہچاننے والا اور اللہ کی معرفت کا طالب چلا جاتا ہے تو وہ کس نظر سے دیکھے گا؟ وہ دیکھے گا اچھا دیکھیے اللہ کی قدرت کیسی ہے کہ ایک چھوٹا سا بیج تھا، اس بیج میں اتنا بڑا درخت پیدا کر دیا اس نے. اور پھر اس کا نظام کیا ہے؟ یہ تنا ہے، تنے کا رنگ کچھ اور ہے، پتوں کا رنگ کچھ اور ہے. پھر اس کو جو پانی ملتا ہے جڑ سے تو وہ پانی تو رنگت کچھ اور ہے، اس کا ذائقہ کچھ اور ہے. لیکن پتے کو اگر آپ توڑ کر دیکھیں تو اس کے اندر رنگت اس پانی کی کچھ اور ہے. اگر آپ اس کو منہ میں ڈال کے دیکھیں تو اس کا ذائقہ کچھ اور ہو جاتا ہے. تو وہ انہی چیزوں میں حیران سرگرداں ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کی قدرت اس کے سامنے کھلتی چلی جاتی ہے. تو یہ دیکھنے کا انداز. اسی طریقے آج کے زمانے میں جو ہمارے یہاں سائنٹسٹ ہوتے ہیں، سائنس کی دنیا میں، فزکس کی دنیا میں جو لوگ بہت ترقیاں کر رہے ہیں، آگے سے آگے جا رہے ہیں، وہ کائنات کا مشاہدہ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ مشاہدہ انہیں خدا تک نہیں لے جائے گا. نہ لے گیا نہ آئندہ لے جائے گا. اس لیے ان کے بڑے سے بڑے جو سائنسدان گزرا ہے ماضی میں، ابھی اس کا مرا ہے کچھ عرصہ پہلے، اسٹیفن ہاکنگ اس کا نام تھا، امریکہ کا رہنے والا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس خدا کو ماننے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نہیں خدا موجود ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یعنی اس وقت فزکس کا سب سے بڑا آدمی جو تھا، اتنا ڈیپتھ میں جا کر تو سائنسدان کوئی نہیں بن سکتا. تو وہ کہتے ہیں میں خدا کو ماننے کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو مسئلہ پھر کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کا محض مطالعہ، اس کا محض مشاہدہ یہ ایمان پیدا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اگر ایمان پیدا کرنے کے لیے کافی ہوتا تو اس کو ایماندار ہو جانا چاہیے تھا، مسلمان ہو جانا تھا، خدا کو ماننے والا ہو جانا چاہیے تھا. لیکن وہ خدا کو نہیں مان پایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ زاویہ نگاہ کا فرق ہے. اگر بڑھئی اس درخت کو صبح سے شام تک دیکھتا رہے گا تو وہ فرنیچر تو نیا سے نیا پیدا کرتا رہے گا اس کے اندر سے، کسان اس کے اندر سے اپنی چیزیں پیدا کرتا رہے گا، لیکن خدا کی قدرت کی طرف اس کا دھیان جا ہی نہیں سکتا. خدا کی قدرت کا دھیان اس کا جائے گا جو خدا کا طالب ہوگا. اس کو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، مشاہدہ کرواتے ہیں اپنی قدرت کا، اور اس کے ایمان میں اضافہ کرواتے ہیں جس کو طلب ہوتی ہے. جس کو طلب نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف اتنا سستا نہیں ہے اس کا کہ وہ بے طلبوں کو بھی مفت میں دیتے رہیں. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ تم تو اس کو چاہو نہیں اور ہم تمہیں جو ہے وہ ٹھونستے رہیں اپنی ہدایت. ایسا نہیں ہوتا. یہ طالب کو ملتی ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. تو اس لیے یہ جو ہمارے ایک بات چل پڑتی ہے کہ سائنس بھی دراصل جو ہے وہ خدا کی قدرت کا مشاہدہ ہے، تو خدا کی قدرت کا مشاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں اس چیز کا مشاہدہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو پھیلی چیزیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ انسان کے لیے یوزفل کیسے کر سکتے ہیں، اس کائنات کے اوپر ہم کمند کیسے ڈال سکتے ہیں، اس کی طاقتوں کو ہم اپنے قبضے میں کیسے کر سکتے ہیں. یہ صرف اس نظر سے مطالعہ ہوتا ہے.
یہ خدا تک لے جانے والا مشاہدہ نہیں ہے، اس کا راستہ ہی وہ نہیں ہے۔ اس کا جو وہ راستہ ہے وہ ان لوگوں کے پاس، ابراہیم علیہ السلام نے جو ملکوت کا مشاہدہ کیا ہے تو اس کے نتیجے میں یقین پیدا ہوا۔ اور آج کا سائنٹسٹ کائنات کا مشاہدہ تو ہو سکتا ہے بہت زیادہ باریکی پہ جا کر رہا ہو، اتنا باریک کر رہا ہے کہ ایٹم تک پہنچا ہے، ذرے تک پہنچا، اس کو پھاڑا ہے اس نے، اور خلیے تک، سیل جو آخری درجے کا ہوتا ہے اس تک پہنچا ہے، وہاں اس کے اندر کی کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہے، لیکن اسے کہیں بھی خدا نہیں مل رہا، نہ ملے گا، کیونکہ خدا کا وہ طالب نہیں ہے۔ جب وہ طالب نہیں تو خدا بے طلبوں کو نہیں ملتا۔ اس لیے کائنات سائنس کا کوئی مطالعہ کرے تو ٹھیک ہے، اس لیے کر رہا ہے جیسے جوتے گانٹھنے کا کوئی مطالعہ کر رہا ہے تو جوتے گانٹھنے کا طریقہ مل جاتا ہے اس کو، یا اور دنیا کی جو مہارتیں ہیں، جو تکنیکی علوم ہیں، بس اسی قسم کا یہ بھی ایک علم ہے۔ یہ کوئی خدا کی معرفت پیدا کرنے والا علم نہیں ہے جب تک کہ اس کو مطالعہ کرنے والا طالب ہدایت نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کائنات کا مشاہدہ ان کے یقین میں اضافے کا سبب ہوا، اس کی وجہ کہ وہ طالب خدا تھے۔ جو طالب خدا ہوگا یہ کائنات کیا، اس کا ایک ایک ذرہ اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی بن جائے گا۔ پانی کا ایک قطرہ، صحرا کے ریت کا ایک ذرہ، اور ہوا کا ایک جھونکا، اور پھول کی ایک پتی، درخت کا ایک پتا، یہ بھی کافی ہے۔ اسی لیے ایک جو ہے نا بدو سے کسی نے پوچھا کہ تیرے پاس خدا کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ تو اس نے کہا البعرۃ تدل علی البعیر والاثر يدل علی المسیر، کہ ایک مینگنی میں دیکھتا ہوں صحرا میں پڑی ہوتی ہے تو میں اس کو دیکھ کر پہنچ جاتا ہوں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، کیونکہ وہ اس کا اثر ہے۔ اگر میں نشان قدم دیکھتا ہوں ریت پر تو مجھے پتہ چل جاتا ہے یہاں سے کوئی قافلہ گزر کے گیا ہے۔ تو اس نے کہا یہ جو اتنی بڑی کائنات پھیلی ہوئی ہے یہ کسی مؤثر کا اثر نہیں ہے، یہ کوئی اس کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، یعنی اس کا دیکھیے، اس کو خود وہ سلیم الفطرت تھا، خدا کو ماننے کے لیے مائل تھا، طالب تھا، تو اونٹ کی ایک مینگنی نے اسے خدا تک پہنچا دیا۔ اور ان کو پوری کائنات، پورے راکٹ اور فلاں وہ خدا کا راستہ نہیں بتا رہے، اس لیے کہ یہ جاہل لوگ ہیں، یہ خدا کو کے طالب ہیں ہی نہیں، ان کو کبھی بھی خدا کا راستہ نہیں مل سکتا۔ ہاں کوئی بہت بڑا کوئی معجزہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اس راستے پر ہے ہی نہیں جہاں سے آگے خدا سے انسان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔